with its role as a responsible country, Pakistan is open to participate in any neutral, any attempt to stop, reduce or divert the flow of water. چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پتہ چلے کہ یہ اس واقعے کو کس نے کیا. اگر اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا. آپ لا انویسٹیگیٹرز نیوٹرل، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. بھارت پہلگام واقعے کی دنیا کے کسی بھی غیر جانبدار ادارے سے تحقیقات کرائے، پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے. بھارتی تحقیقات پر پاکستان کو تحفظات ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس. کہا پاکستان کا پہلگام واقعے سے کوئی تعلق نہیں. پاکستان اس ڈرامے کو آزاد اور شفاف تحقیقات کے ذریعے بے نقاب کرنا چاہتا ہے. پاکستان امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے لیکن اپنی خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کرے گا. پاکستان امن پسند ملک ہے. بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے. اگر کوئی مس ایڈونچر ہوا تو 24 کروڑ میں سے ہر شخص لڑے گا. ہمارے کسی ایک حق کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی تو لڑیں گے. بھارت سے زیادہ پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے. ہم جنگجو قوم ہیں، بھارتی نہیں ہیں. وزیر داخلہ نے یہ بھی کہا پہلگام حملے کے ساتھ ہم جعفر ایکسپریس واقعے کی بھی غیر جانبدار ٹیم سے تحقیقات کی پیشکش کرتے ہیں. پاکستان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں. غیر جانبدار تحقیقاتی ٹیم بنے گی تو اس سے شیئر کریں گے. ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہ رہا ہے. کالعدم BLA اور را دو مختلف نہیں بلکہ ایک ہی نام ہے. اطلاع دیے بغیر دریائے جہلم میں بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا. دریائے جہلم میں پانی کی سطح مظفر آباد کے مقام پر 10 فٹ تک بلند ہو گئی. بھارت نے پانی کا بہاؤ بڑھانے کے لیے ایک دن تک پانی روک کر رکھا ہوا تھا. سنتاز معاہدے کے تحت بھارت چناب، جہلم اور دریائے سندھ میں پانی کا ریلا چھوڑنے کی اطلاع دینے کا پابند ہے. تاہم پہلگام واقعے کے بعد بھارت یک طرفہ طور پر سنتاز معاہدہ معطل کرنے کا اعلان کر چکا ہے. اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق بھارت نے آج مقبوضہ کشمیر کے اڑی 1 اور اڑی 2 پروجیکٹ سے لگ بھگ 22,000 کیوسک پانی دریائے جہلم میں چھوڑا ہے جس سے چکوٹی آزاد کشمیر کے مقام پر دریا میں پانی کی سطح 10 سے 15 فٹ تک بلند ہو گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان پانی روکنے کے جارحانہ اقدام پر خاموش نہیں رہے گا. بھارت دہشت گردی کا بہانہ بنا کر سنتاز معاہدہ معطل کرنے اور پاکستان کا پانی بند کرنے جیسے انتہائی اقدامات کر رہا ہے. ایک انٹرویو میں بلاول نے کہا کہ بھارت کو پتا ہے کہ سنتاز معاہدے پر اس کا کیس مضبوط نہیں ہے. بھارت جارحانہ اقدامات کر کے خود کو بے نقاب کر رہا ہے. India and I'm very close to Pakistan, as you know, and they've had that fight for 1,000 years in Kashmir. Kashmir's been going on for 1,000 years, probably longer than that. امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ یقین ہے پاکستان اور بھارت تناؤ کا حل کسی نہ کسی طرح خود نکال لیں گے. دونوں ملکوں کے لیڈرز کو جانتے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت زیادہ کشیدگی ہے مگر یہ ہمیشہ رہی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں سے گفتگو کے دوران تسلیم کیا کہ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے. ٹرمپ کا پاک بھارت رہنماؤں سے رابطہ کرنے کے سوال کا جواب دینے سے گریز. پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے علاقائی طاقتیں سرگرم. سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کے پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ سے رابطے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران علاقائی صورتحال، کشیدگی میں کمی اور استحکام لانے کے اقدامات پر گفتگو. سعودی وزیر خارجہ نے بھارتیہ منصب جے شنکر سے ٹیلی فون پر گفتگو کی. اعلامیے کے مطابق سعودی اور بھارتی وزرائے خارجہ کی گفتگو محاذ آرائی میں کمی پر مرکوز رہی. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب کو فون، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق.
بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش، دونوں ملکوں سے موجودہ صورتحال میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت پر زور۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک ایران کے پڑوسی ہیں اور ثقافتی اور تہذیبی رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں، مشکل وقت میں پاکستان اور بھارت کے درمیان افہام و تفہیم کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایران کے تعمیری اور ذمہ دارانہ رویے کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کا خواہش مند ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات، علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال، اسحاق ڈار کا قومی مفاد کے تحفظ اور علاقائی سلامتی کے عزم کا اعادہ، وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے چینی سفیر کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال اور قریبی رابطے پر اتفاق، ملاقات میں پاکستان اور چین کے درمیان موسمی اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کو واپس بھیج دیا گیا۔ پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ براڈ کاسٹ کمپنی کے 23 بھارتی شہریوں کو بھارت روانہ کر دیا گیا۔ براڈ کاسٹ کمپنی کے ارکان کو واہگہ بارڈر کے راستے بھارت بھجوایا گیا۔ حکومت کی جانب سے بھارتی شہریوں کو فوری پاکستان چھوڑنے کی ہدایات جاری کی گئی تھیں۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان واہگہ اٹاری بارڈر بند، پاکستان واپس آنے والوں کو پریشانی کا سامنا، پاک بھارت کشیدگی کے باعث دونوں ملکوں کے شہریوں کی واپسی کا سلسلہ جاری۔ واہگہ بارڈر حکام کے مطابق گزشتہ روز 288 بھارتی شہری پاکستان سے بھارت گئے، گزشتہ روز 190 پاکستانی شہری بھارت سے وطن پہنچے۔ حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان واہگہ بارڈر پر ٹرانزٹ سرگرمیاں معطل ہیں۔ بھارت کے اندر سے بھی جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ پہلگام واقعہ سیکیورٹی کی ناکامی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کسی جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ جنگ مخالف بیان پر بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے وزیر اعلیٰ کرناٹک کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بھارت کی عام آدمی پارٹی کے رہنما نے پہلگام حملہ روکنے میں ناکامی اور اس کے بعد کے اقدامات پر بھارتی حکومت اور سیکیورٹی فورسز کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ کہا دہشت گرد اسلحے کے ساتھ پاکستان بھارت سرحد سے 200 کلومیٹر دور پہلگام پہنچ گئے اور کارروائی کر کے فرار بھی ہو گئے، تو بھارتی سیکیورٹی فورسز اور انٹیلیجنس کہاں تھے؟ وہ کیوں نہ روک پائے؟ بھارتی حکومت کے اقدامات سے نقصان صرف بھارت کا ہی ہوگا۔ ریزسٹنس فرنٹ کی پہلگام واقعے میں ملوث ہونے کی تردید، ایک بیان میں کہا واقعے میں ٹی آر ایف کو ملوث کرنا کشمیریوں کی مزاحمتی تحریک کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم ہے۔ واقعے کے کچھ دیر بعد تنظیم کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر غیر مجاز مختصر پوسٹ مربوط سائبر حملہ تھا جو بھارتی ریاستی ڈیجیٹل جنگ کا ہتھیار ہے۔ ایسے ہتھ کنڈے نئے نہیں، بھارت نے ماضی میں سیاسی مقصد کے لیے ایسی افراتفری پیدا کی۔ بلوچستان حکومت نے بھارتی شہر چنائی میں انتقال کرنے والے کوئٹہ کے نوجوان کی میت واپس لانے کا بندوبست دیا۔ آریان شاہ بھارت کے نجی اسپتال میں علاج کے دوران وفات تھا۔ اسپتال انتظامیہ نے بقایا جات کی ادائیگی نہ ہونے پر میت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ترجمان بلوچستان حکومت کے مطابق وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی نے نوجوان کے والد اور والدہ کی اپیل کا نوٹس دیتے ہوئے اسپتال کے بقایا جات ادا کروا دیے ہیں۔ میت لانے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی بھارت کو وارننگ، کہا بھارت سرحد عبور کرنے کا سوچے بھی نہ، بھارت نے پانی بند کیا تو سانس بند کریں گے، کوئی بھی مس ایڈوینچر کے گلے پڑ جائے گا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ بھارت اب کشمیریوں کا جعلی انکاؤنٹر کر کے دنیا کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، فالس فلیگ آپریشن کے ذریعے پاکستان پر ملبہ ڈالا جا رہا ہے۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے پر نریندر مودی حکومت کے رد عمل کو عالمی دنیا نے مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان کے رد عمل نے قوم کی ترجمانی کی ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام جرگہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا نریندر مودی اپنی سیاسی مشکلات کی وجہ سے پہلگام واقعے کا ملبہ پاکستان پر ڈال رہے ہیں، مگر اسے عالمی سطح پر ناکامی کا سامنا ہے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے،
ملک کے دفاع کے لیے ہر فرد سپاہی کا کردار ادا کرے گا. پیپلز پارٹی کی نائب صدر شریف نے کہا ہے کہ کشمیر اور غزہ کی صورتحال ایک جیسی ہو گئی ہے. موجودہ صورتحال میں مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کی وجہ سے کشیدگی ہے. کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ اس معاملے میں مداخلت کرے. پیپلز پارٹی کی مرکزی ترجمان شازیہ مری نے کہا کہ بھارت نے ثبوت کے بغیر فوری جوابی رد عمل دے کر کم عقلی کا مظاہرہ کیا. بھارت کو پاکستان فوبیا ہو گیا ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا رد عمل وہی ہوگا جو کسی اعلان جنگ کا ہونا چاہیے. دریاؤں پر کسی رکاوٹ یا کسی ڈیم پر لگنے والی پہلی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا جعفر ایکسپریس دہشت گردی میں بیرونی ہاتھوں کے واضح ثبوت موجود ہیں. بھارت نے پہلگام المیے پر ناکامی چھپانے کے لیے فوری طور پر پاکستان پر الزامات کی بارش کی. بھارت کی چالیں اور پاکستان کا دو ٹوک جواب. ہر الزام، ہر اقدام کا حساب، ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر سچویشن روم. دن رات متحرک، ہر سر، ہر خبر اور ہر رد عمل صرف جیو نیوز. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی سے خیبر تک ہڑتال. جماعت اسلامی کی اپیل پر کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، کوئٹہ اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں کاروبار بند. ٹریفک بھی معمول سے کم. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. ہڑتال نے ثابت کر دیا کہ پاکستانی قوم فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ریاستی دہشت گردی میں اسرائیل اور بھارت پیش پیش ہیں. سنتاس معاہدہ بھارت اکیلے ختم نہیں کر سکتا، ورلڈ بینک ضامن ہے. دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے منصوبے کے خلاف سندھ میں مختلف مقامات پر وکلاء کا دھرنا. خیرپور میں ببرلو بائی پاس پر وکلاء کا نوے روز بھی دھرنا. سندھ اور پنجاب کے درمیان گڈز ٹرانسپورٹ مکمل بند. اشیاء خورنوش اور دیگر اشیاء کے ٹرک اور ٹریلر پھنس گئے. ٹرانسپورٹر کا کہنا ہے کہ شدید گرمی کے باعث سامان خراب ہو گیا. وزیر زرداری نے کہا روٹی کپڑا مکان دینے کا وعدہ ہے. زمین کے مالکانہ حقوق دینے آئے ہیں. مالکانہ حقوق خواتین کے نام پر ہیں. لاہور 2027 کے لیے ECO ٹورزم صلاحیتوں کے ساتھ لاہور دنیا کو خوش آمدید کہنے اور عالمی سٹیج پر جگمگانے کو تیار ہے. ایک اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے پاکستان کی پہلی صوبائی ایئر لائن ایئر پنجاب کی منظوری دے دی، جس کے لیے فوری طور پر 4 طیارے لیز پر لیے جائیں. سندھ میں انٹر کے امتحانات کی تاریخیں تبدیل. کراچی میں 28 اپریل سے شروع ہونے والے انٹر کے سالانہ امتحانات اب 5 مئی سے شروع ہوں گے. لاڑکانہ بورڈ کے تحت فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 29 اپریل کے بجائے 5 مئی سے ہوں گے. لاڑکانہ بورڈ نے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات کی تاریخ تبدیل کر دی. میرپور خاص میں 28 اپریل سے ہونے والے انٹر کے امتحانات اب 5 مئی سے شروع ہوں گے. ضلع کرم میں لوور کرم کے معاہدین نے اسلحہ جمع کرا دیا. قبائلی رہنما کے مطابق جمع کرائے گئے اسلحے میں مارٹر گولے اور مشین گنیں بھی شامل ہیں. امن معاہدے کے دوسرے مرحلے میں فریقین کو اسلحہ جمع کرانا ہے. پہلے مرحلے میں بنکرز گرانے کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے. نومبر 2022 کو PTI کی ریلی کے دوران وزیر آباد میں فائرنگ کی گئی تھی. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی بغداد میں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کی علمی اور فقہی خدمات امت مسلمہ کا عظیم سرمایہ ہیں. عراق میں بزرگان دین کے مزار روحانی یکجہتی کا مظہر. بچوں کے علاج کے لیے بھارت جانے والا پاکستانی خاندان کل وطن واپس پہنچنے کا. بچوں کے والد کی بھارتی حکومت سے بچوں کا علاج جاری رکھنے کی اپیل. کہا 7 سال کی کوششوں کے بعد بھارت کے ویزا ملا. بھارتی حکومت نے فوری ملک چھوڑنے کا کہا ہے. ابھی تو پاکستان واپس جا رہے ہیں لیکن درخواست ہے کہ انہیں بچوں کے علاج کے لیے جلد بلا لیں. دل کے عارضے میں مبتلا دونوں بچے دلی کے اسپتال میں داخل تھے. اس ہفتے بچوں کی سرجری متوقع تھی.
मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने आजादी पसंद 3 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शुपियां में आजादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाका खेज मवाद से तबाह किया गया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई पोर्ट पर धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 700 से ज्यादा जख्मी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाका मुमकिन तौर पर केमिकल के गोदाम में हुआ। फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। ईरानी सदर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन कर दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। विकीलीक्स के बानी जुलियन असांज समेत दुनिया भर से सोगवारान शरीक हुए। 88 साल पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। फ्रांसिस की आखिरी रसूमात में शरीक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूक्रेन के सदर जेलेंस्की से 15 मिनट तक 1-on-1 मुलाकात। व्हाइट हाउस के मुताबिक बातचीत तामीरी हुई। सदर जेलेंस्की का कहना है कि मुकम्मल गैर मशरूत जंगबंदी यूक्रेनी अवाम की हिफाजत और पायदार अमन पर बात हुई। ट्रंप इंतजामिया का यू टर्न। हजारों गैर मुल्की तलबा के स्टूडेंट वीजा रजिस्ट्रेशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। तलबा वीजों की कानूनी हैसियत बहाल करने की दस्तावेजात अदालत में जमा करा दी। सदर ट्रंप के फलस्तीन हामी मुजाहिरों में शामिल तलबा के खिलाफ कार्रवाई के हुक्मनामे के बाद 4000 से ज्यादा गैर मुल्की तलबा की कानूनी हैसियत हाल ही में अचानक खत्म कर दी गई। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का गजा के इलाके जैतून से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली का हुक्म। गजा को इमदाद की फराहमी 50 से ज्यादा दिनों से मुनक़ता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का गजा के लिए इमदादी स्टॉक खत्म हो गया। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का ओमान की सालिसी में तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बुनियादी उसूल, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इज़हार इत्मीनान। कहा दोनों फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। ईरानी और अमरीकी माहिरीन की सतह पर मुलाकात में मुमकिन जौहरी मुआहदे के फ्रेमवर्क पर भी बात हुई। और पाकिस्तान सुपर लीग 10 में क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मेजबान लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने। इवेंट में मुल्तान सुल्तान्स अपनी दूसरी फतह की तलाश में है। लाहौर कलंदर्स की टीम हरीफ को हराकर पहले मैच की शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़्म। गजायत से भरपूर लोगों की स्पेशल ऑफर। अब 20 रुपए में मिले 2 एक्स्ट्रा बिस्किट और 10 रुपए में मिले 1 एक्स्ट्रा बिस्किट। ज्यादा बिस्किट, ज्यादा एनर्जी। पाक भारत कशीदा और हर लम्हा बदलती सूरत हाल से आपको अपडेटेड रखेगा सिचुएशन रूम। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। तफसीली खबरें इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। जब तक कोलगेट मैक्स फ्रेश से ब्रश नहीं करोगे नींद पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके कूलिंग क्रिस्टल्स कर दें इतना ताजा, यू हैव नो अंदाजा। रेडी फॉर सर्जरी प्लीज। कोलगेट मैक्स फ्रेश, नींद भगाओ, ताजगी जगाओ। और लोगों मिलके साथ बढ़ो, हम और लोगों मिलके कैल्शियम और गजायत से भरपूर लोगों की स्पेशल ऑफर। अब 20 रुपए में मिले 2 एक्स्ट्रा बिस्किट और 10 रुपए में मिले 1 एक्स्ट्रा बिस्किट। ज्यादा बिस्किट, ज्यादा